تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي 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 وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ
سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ احباب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا ذوق بن سکے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ یہ چھوٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمامی احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کو تو جواب دیتے ہیں، السلام علیکم۔ نہایت ہی مشکور ہوں جناب محفوظ صاحب کا، جن کے وسیلے سے میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر سارے درود پاک پڑھیے۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے پڑھ لیا، اب آپ کی باری ہے، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، کیا کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، جدہ جگ پروان آیا کو سبحان اللہ، بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ، جدہ جگ پروان آئے، جدہ جگ پروان آئے، جدہ جگ پروان آئے، او بابا زہرا دا حسنین دا نانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، او بابا زہرا دا حسنین دا نانا، کعبے والموم آیا کو سبحان اللہ، بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ، کعبے والموم آیا، کعبے والموم آیا، کعبے والموم آیا، ایک سونا تو لگ دیں دوجا پھر وے تم آیا، ایک سونا تو لگ دیں دوجا پھر وے تم آیا۔ آخری ربائی، سرگیدہ تارائے، سرگیدہ تارائے، سرگیدہ تارائے، سرگیدہ تارائے، کملی والڑیا، کملی والڑیا،
کملی والڑیا سنو تیرا سہارا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی نعت کی چند اشعار اب سب کے سماعتوں کی نظر۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی، جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی، جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی، جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی۔ اگے اگے حضرت اگے اگے حضرت اگے اگے حضرت بلال ہون گے۔ اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ آپ آپ ساریاں نو پئی ہووے گی، آپ آپ ساریاں نو پئی ہووے گی، آپ آپ ساریاں نو پئی ہووے گی، آپ آپ ساریاں نو پئی ہووے گی۔ پر مصطفیٰ نو ساڈے گی، مصطفیٰ نو ساڈے گی، مصطفیٰ نو ساڈے گی خیال ہون گے۔ مصطفیٰ نو ساڈے گی خیال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ دوجے پاسے لعنتی یزید ہووے گا، دوجے پاسے لعنتی یزید ہووے گا، دوجے پاسے لعنتی یزید ہووے گا، دوجے پاسے لعنتی یزید ہووے گا۔ پر ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ تے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا، جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا، اگے
پیچھے غوث ابدال ہوں گے اگے پیچھے غوث ابدال ہون گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہون گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہون گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہون گے آخری نعت کے 2-3 اشعار اس کے بعد میری ریاض مکمل یہ نعت سب کو آتی ہے جس کو آتی ہے مل کر پڑھے ہاں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نرالا سب سے ہے تیرا پہرا لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نرالا سب سے ہے تیرا پہرا نبی کے دشمن پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا نبی کے دشمن پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا آخر شعر حسین ابن علی کا نعرہ زباں پہ آیا تو دل پکارا حسین ابن علی کا نعرہ
پہ آیا تو دل پکارا، نبی کا پیارا کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا، نبی کا پیارا کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سود و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چند اشعار اس کے بعد علامہ صاحب کو خطاب دیتا ہوں، خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ شعر کیا خوب لکھتا ہے، او دی دل نو تانگ و تیری یہ، او دی دل نو تانگ و تیری یہ، جدی ازلو شان اچیری یہ، ربا وصل دے وچ کی دیری یہ، اج سکھ متران دی ودیری یہ، کیوں دلڑی اداس گنیری یہ، لو لو وچ شوق چنگیری یہ، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ 2 سیکنڈ لگتے ہیں تقریباً، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ احباب، تمام احباب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ جو بھی آئیں، علامہ صاحب آئیں گے، ان کو داد دینی ہے، سبحان اللہ کی آوازیں بلند کیا کریں۔ شعر کیا خوب لکھتا ہے، او دی دل نو تانگ و تیری یہ، جدی ازلو شان اچیری یہ، ربا وصل دی وچ کی دیری یہ، اج سکھ متران دی ودیری یہ، لو لو وچ شوق چنگیری یہ، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، او دے ہاتھ مہار نورانی ہے، او دی ہاتھ مہار زمانی ہے، او دی جو جگ تے سلطانی ہے، اتھے گم عقل انسانی ہے، مکھ چاند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے دی لاٹ نورانی ہے، مکھ چاند کے دی لاٹ نورانی ہے، اج سکھ متران دی ودیری ہے، جدی جدلی شان اچیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، انو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ ہمیں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ علامہ صاحب سے گوائیں نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں محترم بھائی اختر صاحب کے والد محترم کا، اور آپ کی سلیکٹ جو آپ نے کیا ہے وہ بھی کمال ہے، کیونکہ بچوں نے خوبصورت بیان علامہ صاحب کا، استاذ العلماء، پورے پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر ممالک کے اندر بھی آپ خطابات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بچوں نے نیٹ کے اوپر حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مدربارسی صاحب کو سنا اور ان کا انتخاب کیا، اور آپ کے والد محترم نے مجھے ٹھنڈا پانی میں سنا تو مجھے بچوں کو کہا کہ میں نے ان کو بلانا ہے، تو بیٹوں نے کہا کہ ہم نے علامہ صاحب کو بلانا ہے۔ تو یہ میرے استاذ ہیں، بہت پرانی موریاں والے احباب بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ میں نے آپ کو موریاں کے اندر بلایا۔ انشاءاللہ آپ خطاب سنیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں بہت سارے علماء کو بھی با کمال شخصیت ہے، میرے اللہ نے آپ کو ہر ادا ہر چیز جو ہے وہ آپ کو دی ہے۔ تو میں آپ سے پہلے صرف نعت کے چند اشعار اور پھر آپ کا خطاب ہوگا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب
اللہ خدا نے کلمی میں یہ اہتمام رکھا ہے اپنے نام کے بعد محمد کا نام رکھا ہے اور یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور روندا ریا امت نو بخشواڑ لئی اور روندا ریا امت نو بخشواڑ لئی وہ کیڑا ساڈا سونے نے خیال رکھیا وہ کیڑا ساڈا سونے نے خیال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اوہ آقا دیاں قدم اچھے ایویں سر رکھیے اوہ آقا دیاں قدم اچھے ایویں سر رکھیے اور جیویں میرے آقا دے بلال رکھیا اور جیویں میرے آقا دے بلال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور بھلا ہوئے آپ دا نال سونی سونی آل دا اور بھلا ہوئے آپ دا نال سونی سونی آل دا اور جن میرے جیا بندہ نال رکھیا اور جن میرے جیا بندہ نال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا نعرہ رسالت
ماشاءاللہ سبحان اللہ. بلا تاخیر آپ وقت بہت مختصر ہے. ہماری نماز تقریباً 1:45 ہوتی ہے. آج 2 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. علامہ صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ جوش و خروش سے نعروں کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سوہنے کی آمد. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. سارے احباب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ذوق اور محبت دنال بیک زبان سارے احباب پڑھو الصلاۃ والسلام. برادرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز صاحب، امام جامع مسجد حاضہ، جناب حافظ رمیز صاحب، حافظ حسنین صاحب، میزبان محترم جناب حاجی محمد حسین صاحب، انہاں دے جملہ معاونین، سامعین و حاضرین، مورخہ 2 جنوری 2021. آپ حضرات دے اس علاقے وچ دوسری بار میزبانہ دی پیار بھری دعوت تے بندہ ناچیز آپ دی خدمت دے وچ راول پنڈی تو آ کے موجود ہے. دعا فرماؤ اللہ سب دا آنا قبول کرے. نماز ظہر دا وقت بالکل قریب ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اسی انشاءاللہ تقریر دے اختتام تے محفل دے اختتام تے اسی مسجد دے اندر ہی جا کے باجماعت نماز ادا کریے انشاءاللہ. اس وسطی سب حضرات نے نماز دی تسلی رکھنی ہے تے خطاب نو غور نال سننا ہے. میں انتہائی مختصر وقت میں چند معروضات عرض کراں گا. مطالع المسرات دے اندر شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے جس بندے نے دل وچ حضور نہ ذکر سن کے ٹھنڈ نہیں پینی اس نے سینے وچ کسے مومن نہ دل نہیں ہو سکنا. اسی تقریر کرنے ہیں لوگ اساں کول پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اے جڑیاں گلاں پہ کرنے ہو اے کیڑی کتاب وچ لکھی ہیں؟ حوالہ دیو، دلیل دیو. تے میں انہاں نوں اگوں اے کہنا آیا سرکار نے ذکر واسطے بھی کسے دلیل نہیں لوڑ تھئی؟ مہربانی تواڈی ذرا سبحان اللہ بولو گے اچھی آواز نال تے ذرا ویلے نال گل مک جائے گی. اگر نہیں بولو گے تو پھر کم لمبا ہو جاسی. میں کیا آیا سرکار نے ذکر واسطے بھی کسے دلیل نہیں لوڑ تھئی؟ کدے میں کیا سنیا نے بھئی پھول نہ ذکر شروع ہوئے تے بلبل آکھے کتھے لے ہے، شمع نہ ذکر شروع ہوئے تے پروانہ آکھے دلیل دیو کتھے لہے ہے، کیڑی کتاب وچ ہے. لیلہ نہ ذکر شروع ہوئے تے مجنوں پہ دلیلاں ٹونڈے بھئی دسو کیڑی کتاب وچ لہے ہے. میرے پراؤ تے میرے ویرو تے ماڑے بچیو تے ماڑے بزرگو، اگر پھل نے ذکر وستی بلبل نو دلیل نہیں لوڑ نہیں، شمع نے ذکر وستی پروانے نو دلیل نہیں لوڑ نہیں، لیلہ نے ذکر وستی مجنوں نو دلیل نہیں لوڑ نہیں، تے نبی سونے نے ذکر وستی نوکر کی بھی دلیل نہیں لوڑ نہیں.
ہاں نبی پاک نے ذکر وستی بھی غلام نو تے نوکر نو تے امتی نو دلیل نہیں لوڑ نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے اعد ذکر نعمان لنا هو المسک ما کررتہ یتدوہ اوے میرے محبوب نہ ذکر شروع کرو اے میرے محبوب نہ ذکر او کستوری ہے جوں جوں کھلنی جائے گی تے خوشبواں پھیلنی آ جا سی اعد ذکر نعمان لنا هو المسک ما کررتہ یتدوہ علامہ رومی نے مثنوی رومی نے اندر بڑی سونی گل لکھی نے ادھر تکیو ذرا توجہ میری طرف رکھیو مولانا رومی او عالم دینن جڑے عاشقان بھی امامن عالمان بھی امامن اور آپنا اترہ امتیاز ہے کہ بڑی تو بڑی گل بھی چھوٹی جئی مثال دے کے سمجھا دینے آپ مثنوی رومی نے اندر فرمانے ایک دن مجنو ریتو اپر بہ کے تے لیلہ نا پیا لہے پھر مٹاوے لہے پھر مٹاوے لہے پھر مٹاوے کوئی بندہ اٹھو لنگیا نا اس آکھیا ہے کہ پیا کرنا ہے اللہ لیا تے مجنو آہنا ہے میں اپنی محبوبہ نا لکھ کے نا ریتو تے اپنے بے قرار دل نو قرار پیا دینا مولانا روم نے اگے نتیجہ بیان فرمایا آپ فرمانے اگر ایک عورت کا ذکر مجنو کو قرار دے سکتا ہے تے مدینے والے مصطفیٰ دا ذکر غلام نو بھی تسلی دے سکڑا پھر میں تائیں کہنا وا میں خانہ سہارا دیتا ہے مل کے بولو میں خانہ سہارا دیتا ہے نا جام سہارا دیتا ہے آواز نال آواز ملا کے میں خانہ سہارا دیتا ہے نا جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ہم تو کو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے تے میاں صاحب کہتے ہیں جے لکھ واری جے لکھ واری اتر گلابوں اے تو یہ نتی زبان نام انا دے لائق نائی ایکی قلبیں دا کانا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آج کی محفل میں موجود ہوں اور آپ موجود ہیں آؤ ذرا تو آنو تھوڑا جیا تصور دے عالم وچ مسجد نبی لے جاواں جتھے محفل لے وچ بین والے ابو بکر تے عمر کیڑا مزہ پہ آڑا ہے آجی صاحب نے سرکار نے یاد وچ محفل سجائی ہے پیسے لوگوں کو بڑے ہونے ارباں پتی لوگ ہونے کروڑا نے مالک ہونے لیکن انہوں نے پیسے داندانیاں دوڑا تے لگنے رچھا تے کھتیانیاں لڑائیاں تے لگنے مراسی کارا آجاون نہ تے انہوں نے انگوٹھے ہی نہیں رکنے سمجھے ہو گل میری ہاں جی اے انہوں نے انداز ہونا ہے لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی دولت خدا کے لیے قربان ہے اور مصطفیٰ کے لیے قربان میرے بھائیوں تے گرامی قدر سامعین اجنی محفل نے اندر میں تے تسیاں ذرا تصور تے کرونا مسجد نبی نے اس محفل دا جنہیں اندر موجود حضرت ابو بکر عثمان حضرت فاروق اعظم مولا علی عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ زبیر گرامی قدر سامعین
اس حدیث پاک دے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں اسی محفل سجا کے بیٹھے سا اچانک سرکار دے حجرے دا نوری پردہ ہٹیا آمنہ دلال بار آئے اور آپ نے آکے سانوں ویک کے مسکرا کے فرمایا ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو تو انہوں کس نے بٹھایا ہے اسا کیا سونیا من مونیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا اللہ دے پاک نبی اسی اس وستی بیٹھے ہیں اسی ذکر پہ کرنے ہیں تو اڈا کہ اللہ نے کیڑا بڑا احسان فرمایا ہے کہ سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آپ نے فرمایا اوے میرے غلاموں میں نو تسی قسم دے سکنے ہو کہ آیا اس سے وستی بیٹھے ہو یا نہیں تے نوکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ماں باپ قربان جان تو انو قسمہ دین دی نوڑ کیڑی ہے تسی جان سکتے ہو اسی کیوں بیٹھے ہیں میرے آقا نے فرمایا میں تو انو قسم کسے تہمت دی بنیاد تے نہ پیا دیندہ کسے شک دی بنیاد تے نہ پیا دیندہ بلکہ تسی مسجد نبوی دے ویڑے نے اندر بیٹھے ہوئے سو اتانی جبریل تے نوریاں دا سردار میرے حجرے دے اندر آیا آکے میں نو کہنے سونے ہو تسی اندر بیٹھے ہوتے غلام محفل سجا کے باہر بیٹھے ذرا پردہ ہٹا کے غلامہ نو مسکرا کے میں کھونا اے اتھے محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نے اور اللہ عرشہ تے فرشتیاں دے درمیان فخر کر رہا ہے کہ ویکھو میرے غلام تے میرے نبی دے نوکر میرے نبی دے منن والے تے میرے نبی نال پیار کرن والے میرے نبی دی آمد دا شکریہ ادا کر رہے نے اس سے وستی میں کہنا وا کہ مینوں تے تینوں نبی پاک دے ذکر دی لوڑ ہے نبی پاک نو میرے تے تیرے ذکر دی لوڑ نہیں اگر اسی نبی پاک دا ذکر نہ بھی کریے نا تے پھر بھی نبی پاک دی عزت کم نہیں ہوندی بلکہ نبی دا ذکر مینوں تے تینوں عزت دین والا ہے تائیں میں کہنا وا کہ کر ذکر رسول عربی دا مل کے بولو کر ذکر رسول عربی دا ادھے وچ بھلائی تیری ہے کر ذکر رسول عربی دا ادھے وچ بھلائی تیری ہے کر ذکر رسول عربی دا ادھے وچ بھلائی تیری ہے ایک وار تو بن جا سوہنے دا ایک وار تو بن جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ایک وار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے بابا خادم رضوی ایک واری بنے ہیں پھر اللہ نے کیویں عزت عطا فرمایا ممتاز قادری ایک بار بنا ہے اور اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی ایک بار بنے ہیں اللہ نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے اس وستی تم ہی بول کے ایک بار تو بن جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری ہے او میرے دوستوں تے سامعین گرامی
قدر میرا ایمان ایوے درختاں دے پتے کم نے میرے نبی دے احسان زیادہ نے پہاڑاں دے پتھر کم نے میرے نبی دے احسان میرے تے تواڈے تے زیادہ نے جسم دے بال کم نے میرے نبی دے احسان زیادہ نے زمین دے ذرے کم نے میرے نبی دے احسان زیادہ نے آسمان دے تارے کم نے نبی پاک دے احسان زیادہ نے میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین انسان خدا دا تصور تے دور دی گل لے انسان نو اپنا تصور بھی نہیں سی اس انسان دے متھے تے بدنما داغیں جڑا قیامت تک نہیں دھل سکدا انسان دی تاریخ دس دیئے اس نے اگ نو اپنا خدا منیا انہیں پرندیاں نو اپنا خدا منیا انہیں پہاڑاں کے اپنی جبینے نیاز جھکائیں انسان نے کچھویاں تے سپاں نو اپنا خدا منیا انسان نے درختاں نو اپنا معبود سمجھیا میرے نبی دنیا تے آئے جدوں اللہ دے نبی دی آمد دا احسان اس کائنات تے آیا تے سرکار نے دنیا نو اے پیغام دیتا کہ اے چند تارے اے تواڈے معبود نہیں نے بلکہ اللہ نے انہاں نو تواڈی روشنی واسطے بنایا ہے اور اے ہواواں تے پہاڑ اے تواڈے معبود نہیں نے اللہ نے اللہ نے تواڈے واسطے انہاں نو نوکر بنایا ہے اے سب تے کچھوے اے تواڈے معبود نہیں نے اللہ نے انہاں نو تواڈی نوکری واسطے بنایا ہے میرے آقا دی مٹھی مٹھی آواز فضاواں دے اندر بلند ہوئی فرمایا وَزَيَّنَّاهَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ پہاڑ اللہ نے تیری نوکری وستی بنائے نے مٹھی مٹھی آواز میرے آقا دی بلند ہوئی واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون ایک گدے تے خچر تے گھوڑے تے جانور تے ہاتھی تے اٹھ اللہ نے تیری نوکری وستی بنائے نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون مال مویشی ہیں تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے آسمان پہ چاند تارے ہیں ضیاء کے واسطے اور ہر شے تیرے لیے ہے اور تو ہے خدا کے واسطے میرے نبی کے آنے سے پہلے ایک ایک گھوڑے کی لڑائی پہ 100 سال گزر جاتے تھے لوگ زندہ جانوروں کا خون چوس کے پی جایا کرتے تھے باپ جب مرتا تھا تو اس کی وراثت میں ماں بھی تقسیم ہوتی تھی اور کوئی بیٹا تھوڑی دیر بعد ماں کا نعوذ باللہ خامد بن جاتا تھا یہ حال تھا لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے بہنوں کا کوئی حق نہیں تھا یتیم کو کوئی نہیں جانتا تھا میرے نبی دنیا تے آئے تے بے بسا نو بس ملیا میرے نبی دنیا
تے آئے بے کساں نو کس ملیا میرے نبی دنیا تے آئے یتیماں نو حق ملیا میرے نبی دنیا تے آئے بھیڑاں نو عزت ملی میرے نبی دنیا پہ آئے بیٹیوں کو شان ملی میرے نبی دنیا پہ آئے باپ کو مقام ملا میرے نبی دنیا پہ آئے کمزوروں کو طاقت ملی میرے نبی دنیا پہ آئے بخیلوں کو سخاوت ملی میرے نبی دنیا پہ آئے ننگوں کو کپڑے ملے میرے نبی دنیا پہ آئے بھوکوں کو کھانا ملا میرے نبی دنیا پہ آئے میرے نبی دنیا پہ آئے تو بے بسوں کو بس ملا ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو میرا بچہ گم ہو گیا ہے صبح دا نہیں مل رہا ماں رو رو کے مر گئی ہے پہنانا برا حال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ہاتھ اٹھائے دعا وستی نال ایک نوکر بیٹھے اسی آدھا یا رسول اللہ انہوں مبارک دیو ادھا بیٹا فلان گلی وچ میں صبح کھیڑ دیا تکیا بچیاں نے اندر کھیڑنے آتا کیا ہے گرامی قدر سامین میرے آقا مسکرا کے کہنے جا تے اپنے بچے نو جا کے مل لے ماں نو آکھ روے نہیں بھیڑا نو آکھ روے نہیں انہوں نے ویر مل گیا ہے ماں نو بیٹا مل گیا ہے اس صحابی نے جو ہی میرے آقا کا جملہ سنے آنا تے دوڑ انہیں لائی میرے آقا نے بلا کے فرمایا بڑی جلدی آ ایک گل تے سن کے جانا اس صحابی میرے آقا دے نیڑے آیا آ کے کہندا اللہ دے نبی تساں جو ہی میرے بچے دی میں نو خبر دیتی ہے تسی جان دے ہونا کہ باپ اپنے بچے نال کیڑا پیار کرنا ہے میرا دل کردا ہے میں جلدی جلدی اپنے بچے نو ویکھاں پچھڑے ہوئے بچے دا میں دیدار کراں میرے آقا نے فرمایا ضرور جائیں لیکن جدوں بچے نو ویکھنا ہے نا انہوں نہ لے کے بلانا ہے انہوں پتر کہہ کے نہیں بلانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بھی ہوئی ہے تے نام ہی ہوئی ہے وجہ کے میں میرے آقا کریم نے فرمایا جدوں تو بچے نو ویکھیں گا نا بیٹا کہہ کے بلائیں گا اتھے کوئی یتیم بچہ ہویا نا ادا دل ٹوٹ جائے گا میرا باپ ہوندا مینوں بھی بیٹا کہہ کے بلانا اوے بچے نو پتر کہہ کے نہیں بلانا ادا نہ لینا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ محمد یتیمہ کو نو حق لین نہیں آیا یتیمہ نو حق دین آیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مل کے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامین میرے آقا تو پہلے انسان دے متھے تے بڑے بڑے بدنما داغن ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا آ کے آہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنتے توڑا کلمہ پڑھ لیا ہے ہنتے اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں مینوں زمانہ جہالت نے دو واقعات یاد آنے ایک واقعہ یاد کرنا تے میرا آسا نہیں رکنا ایک واقعہ یاد کرنا تے میرا رونا نہیں رکنا آپ نے فرمایا محمد نو پہلے آسے علی گل سنا پہلے آسے علی گل سنا صحابی عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاجر سا تجارت دی غرض نال میں کروں نکلیا میں اپنے بیگے وچ کپڑے شپڑے پائے سامان پایا کھانے پینے نیاں چیزاں پائیاں دل وچ خیال آیا چلو ایک ادھا خدا بھی پالواں میں ایک پتھر نہ معبود او جوئی بیگ وچ پا کے اٹھایا تے پتھر چونکہ پارا ہونا ہے میرے دل وچ خیال آیا پینڈا بڑا لمبا ہے تے اے معبود بڑا پارا ہے لہذا ایک کٹ دیاں تے میں آٹے نہ ایک معبود بنایا معبود آٹے نہ بنا کے تے میں کیا انہوں تھوڑا جا خوش کر لواں تو پیوچ تاکہ ذرا اولا ہو جائے وزن اس نال کا ہو جائے میں بیگج پا لیا میں چل پیا سفر بھی جاری رہا تے نال عبادت بھی جاری رہی جتھے میں موقع ملے میں سامنے رکھ کے دی عبادت کر لواں پھر سفر شروع کر لواں پھر جس پاسے میں جانا سی کھان پینیاں بہت ساریاں چیزاں میرے کول سن میں ایک پاسے جانا سی اس پاسوں میں نو کدرے اور جانا پہ گیا کم میرا لمبا ہو گیا 2-4 دنوں نے بجائے 8-10 دن گزر گئے جیڑی کوئی
چیزاں سن ساریاں ایک ایک کر کے مک گئیاں ایک دن میں بڑا صبر کیتا دوے دن بھی میں بڑا صبر کیتا تریے دن آخر انسان سا میریاں آندراں وچ وٹ پین لگ گئے تے چوہے بولن لگ گئے میں کہا بھئی اگر اے ہی حال رہا میں تے راہ تے ہی مر جاساں میں چپ کر کے دائیں بائیں تک کے نہ تے اپنا معبود باہر کڈیا انہوں ایک پتھر تے رکھ کے کٹیا پھر تھوڑا تھوڑا پانی پا کے پھر آٹا بنایا پھر آٹا گن کے میں روٹی بنا کے میں پائی اگتے اور روٹی پک گئی تے نال نال میں پیا کھانا جاواں تے نال پیا کھانا جاواں معبود جی آج کام نہ آو آر تے کدوں کام آو آر جان میری پہ نکلنی سی آج کام نہ آو آر تے کدوں کام آو آر میں نال نال کھانا بھی جاواں نال نال لسنا بھی جاواں یہ بات جب بھی میں سوچتا ہوں یہ بات جب بھی میں سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رک دی حضور نے فرمایا محمد نو رون والی گل بھی سنا میرے بھائیو وہ صحابی عرض کر دیں یا رسول اللہ میں ایڈا ظالم سا کہ میں اپنی نہتھا نال 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی 70 بچیاں میں زندہ دفن کی تھی حضور نے فرمایا تینوں کدے ترس نہیں سی آیا یا رسول اللہ میں آکھیا جے ہے ہن تے کیڑیاں تے مکوڑے بھی آ جاون نہ پیراں تلے تے جسم کمن لگ پینا ہے میں ایڈا ظالم سا مینوں ترسنے ایسا نہیں آیا جس بندے نے کر کوئی بچی پیدا ہوئے یار تے میرا دروازہ کھڑکانا سی اور میں نو آکے آنا سی تو میری بچی جا کے دفن کر کے آجا میرے آقا کریم دی آنکھاں چانسواں دا سیلاب آ گیا آپ نے فرمایا محمد نو کوئی ایسی گل سنا جس نال کسے موقع تے تیرا جسم لرزیا ہوئے یا رسول اللہ ایک موقع تے میرا جسم لرزیا ہے ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں تجارت دی غرض نال لکھ لیا میری بیوی امید نال سی میں کیا اگر بیٹا پیدا ہوئے تو خیال رکھی تے اگر بیٹی پیدا ہوئے تے خبردار ایک دن تو زیادہ نہیں اس دن جا کے گڑے وچ دفنا کے آ جائی اللہ دا کرنا ایسا ہویا میں گل کر کے ٹر گیا اللہ نے میری بیوی نو بیٹی عطا فرما دیتی میرے گرامی قدر سامین صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ ماما دے دل اللہ نے گلابانی طرح نرم بنائے نے میری بیوی نے اپنی بچی دی پرورش شروع کر دیتی کہ بچی 5 سال دی ہو گئی میں 5 سال بعد واپس آیا میں آکے دروازہ کھڑکایا تے اندروں ننی جی آواز آئی کون آیا بوئے تے میری بیوی کہندی یہ تیرا ابا جان آیا ہے تے میری ننی بچی میں نو کہنی ابا جان ذرا کھلو وہ میں آکے دروازہ کھولنی آؤ ننی بچی دروازے تے آئی انہیں آکے دروازہ کھولنے آؤ میں آواز پہلے سن چکیا سا اپنی بچی دی جدوں ماں نال ملدی جلدی شکل ویکھینا میں نو پتا چل گیا میری بیٹی ہے میں اپنی بیوی دے نیڑے آیا میں کہا میں کہ پیا تکنا ماں بیوی کہندی ہے اے اوہی ہے جنوں میرے پیڑ دے اندر امانت رکھ کے گیا سے ویکھنا کیڑیاں سونیاں زلفاں والی کیڑیاں سونیاں اکھاں والی کیڑے سونے ہتھاں والی میں انہوں اپنے ہتھاں نال کیویں دفنان دی میں 9 مہینے نو پیٹ وچ رکھ کے تساواں دیاں خوراکاں دتیاں نے میں انہوں بڑی مشکل نال جنم دیتا ہے میں بڑی جتن کیتے نے میں اپنی بچی نو کے میں جا کے دفنان دی اللہ دے نبی میرے غصے دی انتہا نہ رہی میں کیا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاواں گا جب تک بچی نو میں دفن کر کے نہ آ جاواں میری بیوی نے میری منتاں کیتیاں مینوں کہندی ہے واسطہ خدا دا ہی نہ لے کے جائیں ویکھنا کیڑی سونی بچی ہے مینوں اپنی بیوی دیاں منتاں نے اثر نہ کیتا میری بیوی نو پتا چل گیا میں ضد بڑا اڑیل تے بڑا پکا وا میں لے کے جاواں گا میری بیوی مینوں کہندی ہے اگر لے کے جانا ہی نہ تے تھوڑی دیر ٹھہر جا میں انہوں کپڑے پوا لواں انہوں سرما لا لواں انہوں تیل لا کے کنگھی پھیر لواں انہوں سونیاں جیاں جتیاں پوا لواں میری بیوی نے میری بچی نو نہلایا دھلایا کپڑے پوائے میری بچی نو نے کنگا پھیریا سرما پی پائے میری بچی ماں نو کہنی اممہ میں نو کیوں پہیاں تیار کرنی آؤ میری بیوی کہنی ہے تو ابے نال کنرے کم جانا ہے بچی تیار ہوئی میں انگلی تو نپ کے بچی نو لے کے چلے آنا تے بچی کہنی ہے ابا میں نو کتھے لے کے جا رہے ہو میں کہتے نو میں چیز لے کے دینی ہے چلدی جا رہی ہے بچی نو فکر نہیں اپنے باپ نال جا رہی ہے ویرانہ آیا جنگل آیا کہ بچی میں نو کہہ دیئے بابا اس پاسے تے کوئی دکان نہیں میں کہتے نو کسے اور پاسے لے کے جانا ہے چیز لے کے دینی ہے
بچی ویرانے نے اندر آئی میں ایک کنارے کھڑے کر کے تے بچی نو کدال اپنے کندھے تو اتاریا تے گڑا کھودنا شروع کر دیتا تے مٹی اڈ اڈ کے تے میرے کپڑیاں دی پائپ میں تے بچی اپنی اوڑھنی اتار کے میری کپڑیاں تے میرے جسم تے پئی مٹی نو پئی جھاڑے میں نو ترس نہ آیا جدو گڑا مکمل ہویا میں بچی نو گرے بان تو پکڑیا میں جو ہی گڑے نے اندر دفن کرن لگانا ہن بچی نو پتا چل گیا تے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں بچی کہندی ہے بابا میری غلطی تے دسو نا میرا قصور تے دسو نا میں نو کیوں پہ دفنا کے جانے ہو میں نو پھر بھی ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہا آہستہ آہستہ بچی دی آواز دبتی گئی آخر تے ایک آواز میرے کناں تے آئی جدے نال میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہوں گئے میرے آقا نالے سن دے جاون نالے رون دے جاون آپ نے فرمایا میں نو دسنا او کیڑی آواز سی جڑی تیرے کناں تے آئی صحابی عرض کر دینے یا نبی اللہ بچی آخر تے میں نو کہندی ابا آج تے میں نو دفن کر کے چلے آئیں جس دن ہو سی حشر دہاڑا کہ اللہ دے درباریں پہچان لوانگی ظالم تینو تے لوانگی بدلے ساریں اے گل سن پھر روئے محمد اے ہنجوں ہو گئے تاری نالے رومن تے نالے آکھن اے پھر سنا ایک واری میرے آقا میرے مولا منبر تے آئے آپ نے فرمایا جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں اور دو بیٹیاں دی انہیں پرورش کی تھی عاقل بالغ ہون تو بعد چنگی جگہ تے انہاں دا نکاح فرمایا سرکار فرماتے نے دو بچیاں دا باپ اور میں محمد قیامت والے دن انج مل کے کھڑے ہو جاواں گے جویں دو انگلیاں مل جاون تے فاصلہ مک جاندا تاجدار گولڑا وارث سے میرے علی گل گلشن بابو جی میرے آقا کریم دیان دا ذکر فرماندے کہ نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا وہ تحکم جس سے لہجوں میں ترنم آ گیا وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاتم آ گیا وہ تلاتم جس سے پیغام صبا آنے لگا وہ صبا جس سے پرے جبریل لہرانے لگا میرے آقا دنیا میں آئے آپ نے فرمایا عورت کی چار حیثیتیں ہیں یا بہن بن کے آتی ہے یا بیٹی بن کے آتی ہے یا ماں بن کے آتی ہے یا بیوی بن کے آتی ہے بیوی بن کے آئے تو تب عزت والی ہے بیٹی بن کے آئے تو تب عزت والی ہے بہن بن کے آئے تو تب عزت والی ہے اور ماں بن کے آئے تو اللہ نے قدموں تلے جنت سجا دی میرے آقا کریم نے سکی پہن نہیں سی ایک لڑکی سی جس نے حضرت حلیمہ نے کر میرے نبی نال مل کے تے سیدہ حلیمہ نا دودھ پیتا سی اس نا نا سی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم نو انہاں نے بچپن وچ لوریاں دیتیاں سرکار دو عالم کچھ دنوں بعد حلیمہ دے گھروں واپس آ گئے شیمہ بھی بڑیاں ہو گئیاں گھر والے انہاں دا نکاح کر چھوڑیا بچے بھی بڑے ہو گئے تے اللہ نے میرے نبی پاک نو عزت عطا فرمائی مدینہ پاک کی فوج اس علاقے پہ حملہ آور ہوئی اور انہوں نے مقابلہ کیا اور صحابہ نے ان پہ فتح پائی اور انہیں شکست ہوئی اور ان کے نوجوان اور چند بزرگوں کو صحابہ نے قیدی بنا کے مدینہ پاک بھیج دیا اور گران دے بڑے بڑے سردار اور لوکاں دے بوئے کھڑکا کے پہ لوکاں نو آکھن پیسے دیو مدینے دی فوج نے ساڑیاں قیدیاں دا فدیہ منگیا ہے وہ پیسے ہاتھ وچ پکڑے ہوئے شیمہ دے دروازے تے
آ گئے شیما نے پوچھیا تواڈے بندے کس بندے قید کیتے انہاں سرکار دا نام لیا تے جدوں سرکار دا نام لیا نا تے حضرت شیما نے اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ فرمانیاں او پیسے جنہاں کو لے نے نا واپس دے دیو میں جانا تے میرا ویر جانے انہاں آکھیا ہن ویراں والیاں گلاں پرانیاں ہو گئیاں نہیں ہن او ویر نہیں رہیا جدوں تو حلیمہ نے گھر نوں لوریاں دینی سے ہن اس نوں بڑی عزت ملی آ ہن لکھاں فوجاں اس نے دائیں بائیں رہنیاں نہیں بڑے بڑے بادشاہ اس نے نہ سن کے کمن لگ پینے ہن تے تینوں اس نے پہچاننا ہی نہیں حضرت شیما ہنیے نا تسی نہیں جاننے ہو میں اپنے ویر نوں بہتر جاننی ہاں پیسے واپس کر دیو میں جاننی ہاں تے میں جا کے قیدی چھڑا کے لے آنی ہاں انہاں پیسے واپس کیتے تے حضرت شیما اپنے گھراں چوں چلیاں کئی سالاں بعد بہن اپنے ویر دے دروازے تے آئی تے میرے گرامی قدر سامعین صحابہ میرے آقا دے خیمے دے دائیں بائیں تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے تے انہاں جوں ہی کھونڈی نال ٹیک لانے بڈھی نوں آنا ویکھیا تے انہاں ڈاکیا کہ بڈھی کتھے پئی جانی ہے اتھے تے جبریل بھی اجازت لے کے آنا ہے تے حضرت شیما نے انہاں دے ہاتھ جھٹک کے آکھیا پرے ہٹ جاؤ خلو سبینی وَعْلَمُوا أَنِّي أُخْتَ نَبِيُّكُمْ اوہ میرا رستہ چھوڑ دیو میں توڑے نبی دی باجی آئیاں صحابہ دیاں نظران جھک گئیاں کہ حضرت شیما جو ہی میرے آقا دے سامنے آئیاں تے سرکار نے مدثر والی چادر کنیاں تو اتار لئی تے شیما دے پیرا تلے بچھائی اور فرمایا صدقے تے قربان آج بہن تکویر دے دروازے دے آئیے اوہ بہنے خیر نال آئیے حضرت شیما کہنیاں نے تو اڈے فوجیاں نے ساڑے گاؤں دے لوگانوں قیدی بنا کے نپ لے آئے میں اپنے قیدی چھڑان آئیاں میرے آقا رو کے کہنے نے بہنے ایک چھوٹے جے کم مستی آئیے ایڈے چھوٹے کم مستی آن دی کہنی لوڑ سی تو میں نو پیغام بھیج دینی محمد تیرے قیدیاں نو آزاد کر دے جس نے احسان شناسی سکھنی ہوئے نا اور میرے نبی کو سکھ لوے آج تے اگر پتر 1 لاکھ روپے دا ملازم ہو جائے تے پرا اپنی پہن بوآ بھی بھول جاندہ ہے اپنی پھپی دا بوآ بھی بھول جاندہ ہے کہ میرے کل بہن میرے بچے دا رشتہ نہ منگ لوے اگر کوئی بندہ انہوں کہہ دے وے نا تیرے پتر بھی جوانن تیری بہن دیاں بیٹیاں بھی جوانن اے لوگاں دے گھر جے رشتے پہ پوچھنا ہے تیری بہن دیاں بیٹیاں بھی ہیں کہ خیال ہے وہ کہندہ نہیں میری بہن دیاں بیٹیاں وہ میرے معیار دیاں نہیں نے میری بہن نو جا کے پیغام دیو اپنیاں بچیاں دا رشتہ ڈھونڈ لوے میں کسے بچی دے رشتے دا خرچہ اٹھا لوانگا مدینے دے تاجدار دی آواز آنی ہے اور تینو خرچہ اٹھان دی روڑ نہیں تو اگر اٹھانے نے بہن دے مان اٹھاؤ بہن دے فخر اٹھاؤ اے مدینے دے تاجدار میں اپنے بہن دا فخر کیویں اٹھاواں فرمایا جڑا 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا بیٹا ادھی انگلی نپ لے تے جا کے بہن دا دروازہ گڑگا تے بہن دا اکھاں چوں آنسواں اپنے جیب وچوں کڈ کے ٹیشو پیپراں نال صاف کر تے آکھ لوگاں دے بوئے جے پئی پھرنی ہے میرے بچے کدوں کا مانگے جا مسجد امام نو بلاؤ تے 2 گواہ مقرر کر تے تھوڑی جئی حق مہر مقرر کر کے اپنی بیوہ بہن دیاں یتیم بچیاں تو گھر کے لے کے آ جاؤ اوے معاشرے دے اندر تیری عزت بنے گی یا نہیں بنے گی میں اے نہیں جاننا وا لیکن اے گل میں ضرور جاننا وا تو اپنی بیوہ بہن دی یتیم بچی بیاہ کے تے نو بنا کے لے آئے گا تے مدینے دے تاجدار دا 1 واری نہیں 100 واری تے نو سلام آ جائے آج بھائی کا بیٹا 1 لاکھ روپے کا ملازم ہو جائے اور اس کی لمبی بڑی کوٹھی بن جائے نا وہ اپنی بہن کے گھر آ کے کہتا ہے دیکھو مکھیاں ہیں یہاں تو اتنے جراثیم ہیں میں نے کہا آج تجھے بہن کی غربت یاد آ گئی ہے وہ وقت یاد کر جب اس بہن نے تجھے اٹھایا تھا اور تیرے فخر اٹھائے تھے وہ وقت یاد کر آج تو غربت پہ ہنس رہا ہے اور تو ہنس رہا ہے تو نہیں جانتا کہ جسے تو نے 2 لاکھ روپے کا جہیز دے کے آج سے 10 سال پہلے گھر سے روانہ کر دیا
دیا تھا، وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے مصلی پہ بیٹھ کے کس کے لیے دعائیں مانگتی ہے؟ وہ کھاتی اپنے شوہر کا ہے اور دعائیں اپنے بھائی کے لیے مانگتی ہے۔ اللہ میرے پائی دے پاگ لگے رون، اللہ میرے پائی نو ہو رشتہ دے وے، وہ کھانی اپنے شوہر دا ہے تے دعاواں اپنے پرا واسطے کر دیے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستو، حضرت شیمہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں، آپ نے بلال کو بلایا، بلال کو فرمایا جا میری بہن میرے دروازے پہ آئی ہے اور جیل کے دروازے پہ لے جا، جس جس تے شیمہ انگلی رکھ دی جائے اس قیدی نو آزاد کر دے جا۔ قیدی آزاد ہوئے تے حضرت شیمہ پھر میرے آقا دے دروازے تے آئیاں تے حضرت بلال نو سرکار نے بلایا، فرمایا دس اٹھ سامان نہ لد کے تے میری بہن دے حوالے کر دیتے جاون۔ بہن کیڑا کیڑا روز میرے دروازے تے آ رہی ہے، ایک ہاتھ دے اندر اٹھاں دیاں قطاراں نے، ایک ہاتھ دے اندر قیدی نے۔ حضرت شیمہ سرکار نو ویکھ کے کہہ رہی نے صدا و صدا روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ، مل کے بولو صدا و صدا روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا آیا رسول اللہ۔ میرے آقا مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام نو دین دیاں گلاں پہ سنانے، اچانک صحابہ کہنے سرکار تھلے آئے، آپ نے اپنے ہاتھ بن لے، نظران جھکا لیاں، اساں دائیں ویکھیا سانو کوئی نظر نہ آیا، بائیں ویکھیا سانو کوئی نظر نہ آیا، تے جوئیں سڑیاں نظران پیچھے مڑیاں نہ، ایک بڑی جئی مائی ہاتھ وچ کھونڈی لے کے تے ٹیک دیاں سرکار دے ممبر والا رہی ہے، اور جو سرکار دے قریباں دی جائے میرے نبی دیاں نظران جھک دیا جاون، حتیٰ کہ سرکار دے بالکل قریب آ گئی، آپ نے اپنی کملی اتار کے ادھے پیران تلے بچائی، دھول نال اٹے پیرانوں لے کے او میرے آقا دی کملی دے بین گئی، تے سرکار نال انہیں گل بات شروع کر دیتی۔ جدوں سرکار پرے ویکن او اللہ دے نبی نو ویکھے، تے جدوں سرکار اس بڑی ول ویکن دس کو بڑی میرے آقا دے کدے متھا چمے، کدے سرکار دے ہاتھ چمے، کدے سرکار دے رخساراں دے وونسا دے میں، او بڑی دیر اللہ دے نبی نال گلاں کر دی رہی، سرکار بھی ادھے نال بہوے کلام رہے، اور پھر کچھ دیر بعد انہیں کھونڈی ٹیکی دے کھڑی ہوئی، تے سرکار دو عالم مدثر والی چادر لپیٹ کے تے اپنے کنیاں دے رکھ لئی، تے جب تک وہ نظر آن دی رہی سرکار بھی انہوں ویخ دے رہے، تے جدوں انہیں گلی دا موڑ کٹیا اکھاں تو او جلوئی تے سرکار مسجد نبی دے ممبر تے آگئے، سانو کہندے نے میں اے گل پیا کرنا سا، نوکر عرض کر دینے اللہ دے نبی ساڑے ماں باپ قربان جان، اسی لکھ وری توڑی گل سناں گے، لیکن دسو نائے بڑی کون سی جڑی توڑے متھے نو چمدی نہیں، توڑے ہتھا نو چمدی نہیں، توڑے رخساراں دے وانسے دے دی نہیں، توڑے نال گل کر دی سی تسی پرے ویکھن لگ جانے سو، تے جدوں او پرے تک دی سی تسی محبت نال دے چہرے ول ویکھ دے سو، اے بڑی کون سی؟ اے کوئی مکے دی معزز خاتون ہے، اے کوئی جنت دی حور ہے، اے طائف دی کوئی عورت ہے، اساں ویکھی نہیں، میرے آقا دیاں پلکاں تے آنسو آئے، آپ نے فرمایا اے کوئی جنت دی حور نہیں، اے کوئی مکے دی معزز عورت نہیں، بلکہ اے او ماں حلیمہ ہے جدے سینے چوں اللہ نے محمد نو خوراک پہنچائی سی، اوے میرے بھائیو حلیمہ میرے نبی دی سکی ماں نہیں، اے تے دودھ پلان والی دائی ہے، عام دائی نہیں، پروفیشنل دائی ہے، انہیں مفت وچ میرے نبی نو دودھ نہیں پلایا، ادھے بدلے حضرت آمنہ تے جناب عبدالمطلب نے حلیمہ دیاں جھولیاں بریاں نے، لیکن کوئی بندہ میں نو ثابت کر کے دے وے کہ کسے وقت بھی میرے نبی نے حلیمہ نو دائی آکے آوے، حلیمہ جدوں ہی میرے آقا دے سامنے آئیاں تے سرکار خود بھی کھڑے ہوں گئے، نوکران بھی کھڑا فرمایا، آپ نے فرمایا او ویکھو میری ماں آ گئی ہے، او ویکھو میری ماں آ گئی ہے، میں پوچھنا چاہنا اے شان اگر دائی دیئے نا تے سکی ماں دا کتنا اچھا مقام ہوئے گا، اور میرے نبی پاک نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور جنت اللہ نے ماں دے قدمہ تلے سجائی،
جنت خدا نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، باپ کی رضا میں رب نے اپنی رضا رکھی ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا نے اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ آج لوگ ماں باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں باپ کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں سن کے حیران ہوتا ہوں۔ پہلے تو یہ سنا کرتے تھے کہ بھانجے نے ماموں کے خلاف کیس کیا، ماموں نے بھانجے کے خلاف کیس کر دیا، بھتیجے نے چچا کے خلاف کیا، چچا نے بھتیجے کے خلاف کیا۔ لیکن آج ایسا دور آ گیا ہے، میں سنتا ہوں جائیداد کی خاطر بیٹوں نے اپنے باپ کے خلاف کیس کر رکھے ہیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج تم اگر دغا کرو گے تمہارے ساتھ بھی دغا ہوگا، اگر وفا کرو گے تمہارے ساتھ بھی وفا ہوگی، اگر کانٹے بونے ہیں تو کانٹے ملیں گے، اگر پھول بوئیں گے تو پھول ملیں گے۔ آج اگر چاہتے ہو کہ ساڑے بچے ساڑے تابعدار بنن، اپنے بچیاں نو نال لے جاوے ہو، ماں دے پیر بھی چومے ہو، باپ دے پیر بھی چومے ہو۔ اگر جینے اپنے بچیاں نو کہنا ہے اے تیری دادی ہے، اے تیرا دادا ہے، اے میری ماں ہے، اے میرا باپ ہے، تسی بچیاں دے سامنے اپنے ماں باپ دے ہاتھ تے پیر چومو گے، خدا کی قسم کاغذ پہ لکھ کے بعد جیب میں ڈال لو، بچے آپ کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے، بچے آپ کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے۔ اور اگر ماں باپ دنیا تے نہیں چلے گئے، اپنے بچیاں نو نال لاؤ تے قبر تے کھڑے ہو جاؤ، اکھاں بند کر کے نظراں جھکا لو اور گردن جھکا کے رونا بھی ہے تے قرآن دی آیتاں بھی پڑھنیاں اور دسنا ہے تیری دادی دی خبر ہے، اے تیرے دادے دا مزار ہے، اے میرا باپ ہے، اے میری ماں ہے۔ آج اگر تیرے پاس باپ اور ماں کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں ہے، تو گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، میری پارٹی آ رہی ہے، میں نے سودا کرنا ہے، میرا میں نے دفتر میں جانا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، میں بعد بھی چلا جا سانا کیڑی لوڑے ہون جاننی۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج جن بدنصیب بچوں کے پاس ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا وقت نہیں ہے، بچے انہاں دا جنازہ بھی پڑھن گے نہیں، اور لوگاں نو کہن گے ویڈیو واٹس اپ کر دیو موبائل تے ماں دے جنازے دی، اسی ایتھے ہی بیٹھ کے دعا منگ لواں گے، باپ دے جنازے دی ویڈیو بھیج دیو، ایتھے ہی اسی دعا منگ لواں گے۔ آج وفا کرے گا وفا پائے گا، دغا کرے گا تو دغا پائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو ماں دا بھی تابعدار بڑھائے، باپ دا بھی تابعدار بڑھائے۔ اور جہاں تک بات ہے بیوی کی، آج گل گل تے لوگ اپنی بیوی نو فارغ کر دینے، نمک زیادہ ہے ہانڈی نے اندر تے بیوی نو طلاق، جھاڑو اس دیتا ہے صحیح صفائی نہیں کیتی تے طلاق، میرے ماں پہ ہونی تو خدمت کیوں نہیں کیتی طلاق، نعوذ باللہ علیاذ باللہ، طلاق نو لوگاں مذاق بنا لیا ہے۔ ایک مسئلہ سن لو، اگر میاں بیوی نہ جھگڑا شروع ہوئے، بیوی خامد نو آکھے میں نو فارغ کر اور میں نو طلاق دے، میں تیرے گھر نہیں رہنا، میں تیرے گھر نہ رہنا چاہنی، تے خامد طلاق نی نیت کر کے بیوی نو ایک کوے دفع ہو جا میرے کروں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے وہ بیوی طلاق ہو جاتی ہے اور فارغ ہو جاتی ہے۔ اے یاد رکھو میری گل نو، اے ضروری نہیں بھی لفظ طلاق بولیا جائے، اگر خامد طلاق نی نیت دل وچ رکھ کے بیوی نو ایک کہہ دے کہ پردہ کر اپنے پیکے چلی جا، آزاد ہے تو میرے کولوں، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط کیا کریں، اے میرے جوڑے ہتھاں نو تکیو، ایسے جملے اپنی بیوی نو نہیں بولنے۔ سرکار دو عالم گھر آئے اور حضرت عائشہ پانی پیاں پینیاں، ادھر تکیو ذرا، پانی پیاں پینیاں، سرکار نے فرمایا عائشہ محمد کو بھی پیاس لگی ہے، جب پانی پی لینا تو پیالہ مجھے بھی پانی بھر کے دینا، نوکر کے نخرہ۔ حضرت عائشہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دا پیالہ دیتا، میرے آقا نے پانی دا پیالہ پکڑیا، آپ نے فرمایا عائشہ پانی تے دیتا ہی لیکن اے نہیں دسیا تو کتے ہونٹ رکھ کے پانی پیتا ہے، اج جتھے تیرے ہونٹ آئے نے محمد اتھے ہی ہونٹ رکھ کے تے پانی پینا جانا۔ میرے آقا نے اتھے ہی ہونٹ رکھ کے تے پانی پی کے دنیا نو ہے پیام دیتا کہ بیویاں نفرت دی جگہ نہیں نے بلکہ محبت تے پیار دی جانے۔ گرامی قدر سامین، حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق دی بیٹی صدیقہ، میرے نبی دے اکھاں دا قرار صدیقہ، سرکار دے ویڑے دی بہار صدیقہ، صدیق دی بیٹی صدیقہ، میرے نبی دی محبوب بیوی صدیقہ، حضرت ام المؤمنین مائی عائشہ کہنیاں نے
میں ایک دن تنور نال روٹی پینا وا سرکار آ گئے آپ نے مینوں ویکھ کے فرمایا عائشہ 2-4 پیڑے رکھ دیویں اج میرا بھی دل کردا ہے میں تنور نال روٹی لاواں حضرت عائشہ نے 2-4 پیڑے رکھے سرکار نے روٹی گھڑنی شروع کر دیتی تے حضرت عائشہ کہندیاں نے بڑیاں بڑیاں ماہر تے کاریگر عورتاں بھی اتنی گلائی نال روٹی نہیں سن بنا سکدیاں جتنی سرکار نے گلائی نال روٹی بنائی تے جھک کے تنور وچ لائی تے مینوں ویکھ کے فرمایا پک جائے اتار لویں میں تھوڑی دیر بعد آئی تنور وچ جھانکیا تے روٹی پک چکی سی میں اتار کے چھاپے چ پا لئی تے چند روٹی لانے پھر سرکار آئے آپ نے فرمایا عائشہ آج پھر روٹی پیڑے رکھ دئی محمد دا دل کردہ روٹی لاواں حضرت عائشہ کہنیاں نے میں 2-4 پیڑے رکھے سرکار نے تنور وچ روٹی لائی اور میں نو مسکرا کے فرمایا پک جائے تے اتار لویں میں تھوڑی دیر بعد آئی میں تنور وچ جھانک کے ویکھیا نا تے آٹے دا آٹا پھر آئی آٹے دا آٹا میرے دل وچ خیال آیا شاید اگ گھٹے میں سوٹی لے کے انگاریاں نو کھلا رہا تاکہ اگ زیادہ ہوئے تو روٹی پک جائے پھر میں آئی تے آٹے دا آٹا ادھا گھنٹہ گزر گیا آٹے دا آٹا لگیا آیا میں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آئی میں کہ سونے ہوں اس دن تُساں روٹی لائی سی 5 منٹاں میں تیار ہوئی آج ادھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں روٹی بھی تکنیاں آٹے دا آٹا میرے نبی نے فرمایا اس دن میں روٹی لائی سی اپنی امت دے مردانوں درس دین واسطی کہ نواب بن کے گھر نہیں بیرنا بلکہ بیویاں نال ہاتھ بٹانا ہے بیوی جدو کم کر رہی ہوئے نا تے تھوڑا بہت ادھے نال کم کروا دینا ہے میں اپنی سنت بنائیے اور آج میں روٹی لائیے اپنی شان دسن واسطی کہ جس آٹے تے محمد دے ہاتھ لگ جاون انہوں دنیا دی اگ نہیں جلا سکتی اور جس دل وچ محمد دا نہ آ جائے انہوں دوزخ دی اگ میں جلا سکتی بیویوں سے حضور نے پیار کیا ماں سے حضور نے پیار کیا بیٹی سے حضور نے پیار کیا بہن سے حضور نے پیار کیا ایک بار ذرا بول دے سارے بھائی سبحان اللہ اچھے آج ہمیں حضور کی وہ سیرت یاد نہیں رہی آج لوگ کہتے ہیں خاندان راضی ہو خاندان راضی ہونا چاہیے اور کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے حالانکہ مسلمان کا یہ مدعا اور مقصد ہونا چاہیے کہ کوئی اور ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے مصطفیٰ کبھی ناراض نہ ہو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں جیڑا بندہ دوے بندے نہ گھر تک کے تے حسد کرے اور آکھے اللہ کرے زلزلہ آوے تے ٹھیپ ہوئے دوے بندے نہ پتر اگر پرتی ہو جائے تے چنگی تنخواہ لوے تے اس تے حسد کرے ایسا بندہ خدا کا بھی مجرم ہے اور مصطفیٰ کا بھی مجرم ہے اور جیڑا لوکانی دولت تک کے خوش ہوئے وہ اللہ نو بھی محبوب ہے تے اللہ نے نبی نو بھی محبوب ہے تے جڑا لوکاں نے راہ بند کرے راہ تنگ کرے اللہ اس پہ جنت کے راستے بند کر دیتا ہے اور جو لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے اللہ کا نبی اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں حضور نے فرمایا جڑا بندہ بے نمازی ہے اس نو 5 عذاب دنیا چ ہر صورت وچ ملن گے سب تو پہلا عذاب اس تے رزق تنگ ہو جائے گا دوسرا عذاب عمر کٹ جائے گی تیسرا عذاب اودے چہرے تو نیک لوگاں دا نور ختم ہو جائے گا چوتھا عذاب حضور نے فرمایا جڑا بندہ بے نمازی ہے اس دی کوئی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا نعوذ باللہ الیاذ باللہ اور 5واں عذاب بے نمازی نو دنیا وچ یہ ملے گا سنو ذرا حضور فرماتے ہیں اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا بے نمازی کا کوئی بھی نیک عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اے 5 عذاب دنیا میں ہر صورت بے نمازی کو ملیں گے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دیا جائے کسی نے پوچھا کیوں رو کے فرمایا جو رب کے قرضے نہیں دے سکا لوگوں کے قرضے کیسے دے گا سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں بے نمازی کو خنزیر بھی پناہ منگنا ہے اور حوصلہ 5 وقتہ نماز پڑھا انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گرامی قدر سامعین و حاضرین بچہ بولن تے آئے نا انہوں اے نہیں کہنا پڑھ علی فنار بے بکری سیکھا ڈی ڈاگ بچے اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا نہیں فرمائے بچہ بولن تے آئے نا انہوں کہنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ
میم محمد، فا فاطمہ، عین علی، قاف قرآن، تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسے یہودی دے عیسائی دے گھر نہیں آیا، میں محمد دے نوکر دے گھر آیا۔ سبحان اللہ، بلند آواز نال بولو۔ میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین، اوہ جڑا بندہ کسے نال ناراض ہو جائے نا 3 دن، سرکار فرماندے نے کہ اللہ اس تے ناراض ہے جڑا 3 دن کسے مسلمان نال ناراض ہو جائے۔ او میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھنی ہے، جڑا بھائی کسے بھائی نال ناراض ہے نا انہیں اپنا مرنا جینا ختم کیتا ہے۔ آج اگر گلی چ ملے نا انہوں سلام دینا ہے، اور تو کسے ناراض مسلمان نو سلام دے میں گا، اللہ تیرے تے رحمتہ دا نزول فرما دے ہوئے۔ اور جیڑے جائیداد دے چند ٹکڑیاں دی خاطر اپنیاں پیڑاں نال ناراض ہن، اج ہی نمبر لو تے پیڑ نو کال کرو، تہاڈی پیڑ جدوں سکرین تے تہاڈا نمبر ویکھے گی او خوشی نال اڈن لگ پیسی کہ میرے پراؤ نہ فون آ گیا، میرے پراؤ نہ فون آ گیا ہے۔ اور جس میرے بھائی نے اپنی بہن کا حق کھا لیا ہے اور اپنی بہن کا حق کھا کے مالدار بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی بہن کو اپنا حق واپس کر دے، خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ میرے بھائیوں تے گرامی قدر سامعین، کتنے لوگ نے جڑے زکاة نہیں دے رہے آج، اور کتنیاں عورتاں نے جنہاں حق مہر دے اندر سونا نکاح فارما دے اندر لکھوایا ہی نہیں، تاکہ پتہ ہی نہ چلے خامند سمجھدا ہے میری بیوی دی ملکیت تے بیوی سمجھ دی ہے میرے خامند دی ملکیت، تے نکاح فارم دے اندر سونے دی ایکسپلینیشن ہی نہیں، وضاحت ہی نہیں کہ کون دا مالک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن جڑا بندہ زکاة تو بچن وستی ہے کم کرے گا، انہوں دوانوں اللہ دوزخ دے اندر سڑ دے گا۔ اللہ دعا فرماؤ اللہ سانو زکاة دین دی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ نمازاں دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڑے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، اللہ سانو لوگاں دے رستے کھولن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اپنے بچیاں نو موبائل نہیں دینا، اگر دینا ہے نا تے انہاں دے موبائل دا پاسورڈ بھی لینا ہے تاکہ پتہ چلے بچہ کدے نال لگیا ہویا ہے، بچی کدے نال لگی ہوئی ہے۔ میاں صاحب کہنے نے صحبت چنگیاں لوکاں دی ایویں جویں واگ دکان عطا او سودا بھاویں نامی لئیے تے ہلے آن ہزاراں، او صحبت منیا لوکاں دی ایویں جویں واگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں چنگ چنگ بئیے تے چنگاں پین ہزاراں، او کلا ہاتھ کس کاری دا ایک دوجے نو تھوندا، او بھائیاں باج محمد بخشا اے کون کسے نو روندا، او بھائی بھائیاں دے اے دردی ہونے تے بھائی بھائیاں دیاں او پیو سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میاں صاحب فرماتے نے کہ نچیاں دی او
نچیاں دی اشنا ای کولوں اے فیض کسے نہیں پایا ککر اتے انگور چڑھایا کہ ہر گچھا زخمہ یا او نہ کر بندیا میری اے نہ میری نہ تیری او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری اللہ کے ایک نیک بندے چوک میں کھڑے ہو کے رو رہے تھے، کوئی بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا حضرت کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بندیاں نہیں رب نال صلح پیا کرانا۔ اس آکھیا اس وچ رون نہیں کڑی گل ہے؟ آپ نے فرمایا رونا تاواں او من گیا ہے، اے بندے نہیں پے من او من گیا ہے، آ جاون میں معاف کر دیاں گا، اے بندے نہیں پہ مننے، میں منتا پیا مارنا، کوئی بندہ نہیں پیا سننا۔ چند دنوں تو بعد اوہی بزرگ قبرستان وچ کھل کے پہ رومن، اوہی بندہ ملیا، اس آکھیا اللہ لے ہو چوکانچ تکو تاں رونے ہو، قبرانچ تکو تاں رونے ہو، آج کیوں پہ رونے ہو؟ آپ نے رو کے فرمایا آج پھر بندیاں نہیں اللہ نال صلح پیا کرانا۔ اس آکھیا آج رون نہیں وجہ؟ آپ نے فرمایا آج اے من گئے نا وہ نہیں پیا من۔ جب آپ کی اور میری سانسیں چل رہی ہیں توبہ کی جا سکتی ہے، جب یہ سانسیں رک جائیں گی اور آنکھ بند ہو جائے گی کوئی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دعا کرو اللہ سانو مرن تو پہلے مرن نہیں تیاری نہیں توفیق عطا۔ ایک بندے ساری زندگی اپنے خدا نو راضی کیتا ہے، نماز 5 وقتہ پڑھیے، قرآن نیاں تلاوتاں کیتیاں، ماں باپ دیاں تابعداریاں کیتیاں، اور ایک بندے نے ساری زندگی نمازاں چھوڑیاں، قرآن ایک دن اس نے پھل کے بھی نہیں چاہیا، ماں باپ نے اس گالاں کڑیاں، لوکاں نے رستے بند کیتے، اگر انہاں نے زندگی کو جئی نہیں تے انہاں نے موت بھی کو جئی نہیں۔ بس آخری میرے اختتامی کلمات ہے، توجہ میری طرف رکھیں، انہاں دی موت کو جئی نہیں تے انہاں دی زندگی کو جئی نہیں تے موت بھی کو جئی نہیں۔ میں جدو لاہور جانا تے مینوں 2 بادشاہ وانیاں قبرہ نظر آنیاں، ایک راوی نے ارلے کنارے ایک راوی نے پرلے کنارے۔ میں تو بر وقت آ گیا تھا، میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں آپ کی انتظار میں کہ آپ تشریف لائیں تو تقریر شروع ہو، لیکن آپ بہت دیر سے آئے ہیں۔ میں معافی چاہنا، ناراض نہیں ہونا، اج داندہ نہیں دوڑ ہوئے نا تے لوگ سویرے سویرے آ کے درختاں تے ٹنگے ہو کے بہ جانے، میں کہا تھلے بہو نا اپر کیوں، یعنی اپروں ذرا دان دوڑنے چنگے نظر آنے، تاں اپر اسی چڑھ گیا تے گلوکار آ رہے ہوں نا تو لوگ آ جاتے ہیں، اور اگر کسی مولانا صاحب نے تقریر کرنی ہو، کوئی محفل ہو تو لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں ابھی کس وقت آنا ہے۔ میں بر وقت حاضر ہو گیا تھا، میرے ان میزبانوں کو اللہ تعالیٰ آبادیاں عطا فرمائے اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آخری بات اور میں اجازت چاہتا ہوں، 2 بادشاہوانیاں قبرہ نظر آنیاں، ایک راوی نے ارلے کنارے ایک راوی نے پرلے کنارے۔ ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی خبر ہے، اودی بیٹی دا مزار، اودی بیوی دی خبر۔ آؤ میں تانوں اس بادشاہ دی خبر دکھانا جتھے کوئی دعا منگن والا نہیں، قرآن پڑھن والا نہیں، لنگر دین والا نہیں۔ اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن۔ تے راوی دا پل کراس کریے اگے جائیے، اگے کھور بادشاہ دا مزار ہے، ماربل دا چٹا جیا برانڈا تے متھے تے لکھیا ہویا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما، راتی جاؤ تاں دیاڑی جاؤ تاں، گرمیاں جاؤ تاں، سردیاں جاؤ تاں، تو انہوں قرآن دیاں تلاوتاں بھی ملن گیاں تے لنگر بھی ملیں گا۔ تے میاں صاحب کہندے نے ولی اللہ دے مرد نائی تے کر دے پردہ پوشی، او کی ہویا یہ دنیا تو اے ٹر گئے نال خاموشی، او لے
مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے۔ صلاۃ و سلام ہوگا اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ ہم مسجد میں جا کے یا یہیں پہ نماز پڑھوا لیں، کیا خیال؟ ادھر ہی کرو، ادھر جماعت ہو گئی ہوئے گی نا، جماعت مسجد میں جگہ ہے، مسجد جماعت مسجد میں یا جہاں مسجد میں جماعت ہوگی، تمام احباب ایک شعر صلاۃ و سلام کا۔ رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے گلشن وحدت کے پھول یا الہی صدقہ ولادت رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ جن میزبانوں نے آج کی یہ بزم سجائی، جتنے دوست دور و نزدیک سے تشریف لے کے آئے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ علم تو ہم سب کے پاس ہے، عمل کی کمی ہے، اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت و عطا سے 5 وقتہ نماز کی پابندی ہمیں عطا فرما، ہمیں روزے آئیں تو روزے رکھنے کی توفیق دے، ہر سال زکوٰۃ دینے کی استطاعت دے۔ میرے سونے مولا مخلوق خدا سے محبت نصیب فرما، میرے سونے مولا جھوٹ سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہمیں محفوظ معصوم فرما، مخلوق خدا سے ہمیں محبت عطا فرما، حضور کی سچی غلامی کا طوق گلے میں سجانے کی توفیق دے۔ میرے سونے مولا جن میزبانوں نے بزم سجائی، اللہ ان کی تمام دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، رزق کی تنگیوں کو آسودگیوں میں تبدیل فرما۔ میرے سونے مولا ان کے بچوں کو کمینے دنیا داروں کا سوالی نہ بنا، اپنے اور اپنے محبوب کے در کا سوالی بنا۔ میرے سونے مولا مدینہ پاک کی بار بار حاضریہ نصیب فرما، جتنے میرے مقتدر مہمان آئے اللہ سب کا آنا منظور فرما۔ میرے سونے مولا ہماری دعائیں مستجاب فرما، فریاد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔